مکہ کا ایک ایسا نوجوان جسے لوگ الامین کہتے تھے اور دوسری طرف مکہ کی ایک باعزت سمجھدار خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے ہوا؟ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر پسند کیوں کیا؟ نکاح میں مہر کتنا تھا؟ اور نکاح کے کچھ سال بعد مکہ سے ایک دور غار میں ایک ایسی رات آئی جس نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں، پوری انسانیت کی تاریخ کو بدل دی۔ آج ہم نکاح سے لے کے غار ہیرا اور پہلی وحی تک کا پورا سفر سمجھیں گے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو ڈے 5 آف اور 15 ڈیز ربیع الاول سیریز۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈے 4 میں ہم نے جانا تھا کہ مکہ کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کہتے تھے اور اسی سچائی اور ایمانداری سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا متاثر تھی۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کے ایک عزت دار اور ریچسٹ وومن تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجارت مال کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ اس سفر میں آپ کی ایمانداری اور سچائی معاملات ان کو اچھے لگے اور پھر نکاح کا رشتہ طے ہوا۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال کی تھی اور روایتوں کے مطابق حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، یہ نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی طے ہوا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے نکاح کے موقع پر خطبہ دیا۔ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ان کی عزت اور ان کے بلند کردار کا ذکر کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت زیادہ مال نہیں تھا، اسی لیے شرافت، بزرگی، سمجھداری اور کردار میں ان کا مرتبہ بلند ہے۔ نکاح قبیلے اور خاندانی کی روایت کے مطابق ہوا تھا۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ولی کے طور پر ان کے چاچا امیر ابن اسد کا ذکر ہوا ہے، یعنی یہ کوئی صرف رومانٹک کہانی نہیں تھی، یہ ایک عزت دار نکاح تھا جس میں کردار، بھروسہ، اچھے اخلاق کو اہمیت دی گئی تھی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو شاید آپ میں سے بہت لوگ جاننا چاہیں گے، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر کیا تھا؟ یہاں ایک امپورٹنٹ بات آتی ہے۔ سیرت کی روایتوں کے مطابق مہر کا مقدار کے حوالے سے اختلاف ملتا ہے۔ ایک مشہور روایت میں 12 رقیہ اور 1 نصف کا ذکر ہے اور کچھ روایتوں میں 20 اونٹوں کا بھی ذکر ہے۔ لیکن اصل خوبصورتی تو صرف مہر کی مقدار میں نہیں بلکہ اس نکاح کے رشتے میں تھی۔ Marriage is not just about what we receive, it is also about trust, respect and responsibilities۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ ہمارے لیے بہت پیارا سبق رکھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں عزت اور محبت کا رشتہ نبھایا اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر مشکل میں دیا۔ جب آپ پریشان ہوتے تو آپ تسلی دیتے اور جب وہ ہر چیز کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی۔ اور جب اسلام کے سب سے پہلے پیغام آیا تو سب سے پہلے تسلی دینے والی بھی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، یعنی نکاح کے بعد کا رشتہ صرف گھر بسانے تک کا نہیں، یہ ایک دوسرے کا سہارا بننے کا رشتہ تھا۔ لیکن اب ہم اپنی کہانی کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ نکاح کے کچھ سال گزر چکے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 40 کی ہو چکی تھی۔ مکہ کے حالات آپ کو پسند نہیں آتے تھے، بتوں کی پوجا، ظلم، ناانصافی اور بہت سے غلط رسمیں۔ آپ ان چیزوں سے دور رہنا پسند کرتے تھے اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر غار ہیرا میں تنہائی اختیار کرتے تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے اور غور و فکر کرتے، نہ کوئی شور اور نہ کوئی بھیڑ، صرف خاموشی اور اللہ کی یاد۔ لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ تنہائی ایک بہت بڑے واقعے کی تیاری تھی۔ اور پھر رمضان کا مہینہ آیا اور غار ہیرا میں وہ رات آئی جس کا ذکر قیامت تک رہے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اقرا، پڑھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بخیر، میں پڑھ نہیں سکتا۔
پھر دوبارہ انہوں نے کہا اقرا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی کا الفاظ نازل ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سوچئے، اسلام کی پہلی وحی، قرآن کا پہلا پیغام، اور شروعات ہوتی ہے اقرا، یعنی پڑھو، کچھ سیکھو۔ یہ الفاظ صرف ایک حکم نہیں، ہمارے لیے ایک پورا پیغام ہے۔ اسلام علم کو اتنا اہمیت دیتا ہے، یہ ہمیں پہلی وحی سے ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا، لیکن ساتھ میں کہا گیا اپنے رب کا نام، یعنی علم کو اللہ سے جڑا ہوا علم۔ آج ہم دنیا کے بارے میں بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے رب کے بارے میں کچھ سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نالج از ویلیوبل بٹ نالج وتھ فیتھ بیکمز اے لائٹ۔ پہلی وحی کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، مجھے اڑا دو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو سنبھالا۔ یہ وہی خدیجہ تھی جس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں پہلے نکاح کیا تھا۔ آج وہی رشتہ ایک اور امتحان کے سامنے تھا، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی عزت کرتے ہیں اور مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ دس از واٹ ٹرو سپورٹر لکس لائک۔ دوستوں، ڈے 4 میں ہم نے سنا تھا کہ مکہ آپ کو الامین کہتا تھا، اور آج خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے کردار کی گواہی دے رہی ہے۔ اسی لیے ہمیں ایک خوبصورت بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، انسان کا اصل کردار اس وقت سامنے آتا ہے جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کی نرمی، یہ سب نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی کا حصہ تھی، اور اسی کردار کی وجہ سے جب مشکل وقت آیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ پر بھروسہ کیا۔ لیکن پہلی وحی کے بعد کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ اب نیا ایک سوال سامنے آتا ہے، اسلام کو سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے سب سے پہلے کس نے آپ کو تسلی دی؟ اور پھر دھیرے دھیرے اسلام کا پیغام مکہ سے لوگوں تک کیسے پہنچنا شروع ہوا، یہ ہم ڈے 6 میں جانیں گے، سو ڈونٹ مس ٹماروز ایپیسوڈ۔ تو آج کے ولاگ میں ہم نے صرف ایک نکاح کی کہانی نہیں سنی، ہم نے ایک ایسے رشتے کو سمجھا جس میں محبت کے ساتھ بھروسہ بھی تھا، عزت تھی، اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا جذبہ بھی تھا۔ اور پھر ہم غار حرا تک گئے اور پھر پہلی وحی اقرا کو سمجھا۔ اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میں ملوں گی آپ سے ڈے 6 میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔